اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلی صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ وجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خالق کائنات اپنے مقدس ہدایت نامے میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ معارضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ اب ہم تقریباً اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حق کا مطلب تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس آیت کے ذیل میں کوشش یہ کی گئی کہ ہم اس جماعت کی تلاش کریں جس کو ہم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکتے ہیں، اور ان کو اور ان کی صفات کو پہچان کر ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس آیت پر عمل کر سکیں۔ اور اس آیت پر عمل کرنے والوں کی اگر فہرست دیکھی جائے تو سب سے بہترین جماعت اور سب سے بہترین ناصروں کی جو تعداد ہے یا ناصروں کے جو افراد ہیں وہ سب سے بہتر ہمیں کربلا میں ملیں گے، جو حسین ابن علی کی نصرت کرتے ہوئے بہترین نمونہ عمل ہیں اس آیت پر عمل کرنے والوں کے لیے، یا اپنے آپ کو ناصر بنانے کی جو آدمی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو نمونہ عمل بنانے کے لیے صرف اس کو جان لینا یا پہچان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اس کردار کو اپنی زندگی میں داخل کرے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر اس کے اندر ہیں تو اس کو باقی رکھے اور بہتر کرے، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، وَإِلَّا اس کے بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کی اگر ہم تلاوت کریں، بے شک قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کا خدا نے ثواب رکھا ہے کیونکہ اللہ کے کلام ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں یا کسی غیر کی تلاوت سن کر اس کی حروف کی چاشنی کو محسوس کریں یا اس کی قرأت کی اچھائی کو محسوس کریں، بلکہ ہدف یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیغام خداوند عالم نے دیا ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وَإِلَّا خود قرآن کی قرأت سے کوئی ایسا فائدہ نہیں ہونا سوائے اس کے کہ ہم اس
حروف کو جو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ان کو دہرا رہے ہیں کہ یقیناً خدا کا کرم ہے کہ وہ اس دہرانے کے لیے بھی بندوں کو ثواب دیتا ہے، ورنہ اصل ہدف یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن ہدایت کے لیے، ہدایت کا مطلب ہے کہ انسان اس پڑھے اور عمل کرے اس کے اوپر، بالکل اس کتاب کی طرح جو ہمارے گھروں میں ایکوپمنٹ کے ساتھ آتی ہے، البتہ ہم میں سے کوئی نہیں پڑھتا اسے، اور چیز کو استعمال کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس گائیڈ کو پڑھ لیجئے، لیکن جس طرح ہم کوئی کتاب نہیں پڑھتے اس طرح وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس کتاب کا حال نہ بنائیں ہم قرآن کو، کیونکہ بہرحال یہ دنیاوی چیز ہے، اگر یہ خراب ہو بھی گئی استعمال کرنے سے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پھر سے خریدی جا سکتی ہے، ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوئے اور آخرت اسی حال میں چلے گئے کہ کتاب سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، تو پھر وہاں سے بازگشت نہیں ہے۔ کہ جو اکثر قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے، روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار کہیں گے کہ ہم کو پلٹا دے دنیا میں، اور اس کے بعد بھی ان کے اندر تردید ہے، شاید ہم اچھے ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر بھی کفار اپنے لیے شاید کا لفظ استعمال کریں گے کہ ہمیں دنیا میں پلٹا دے، شاید ہم اچھے ہو جائیں، یعنی اس وقت بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ اصحاب حسین ابن علی کے سلسلے میں جو ایک بہت اہم چیز ہے، جو صفت ان کے اندر ہے اور ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے ایمان اور یقین۔ اگر انسان کے اندر یقین ہے تو وہ کسی بھی مرحلے کو سر کر سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر یقین نہیں ہے تو بہت آسان سی باتوں میں بھی وہ الجھ سکتا ہے۔ اس یقین کا تعلق انسان کی روزمرہ کی زندگی سے لے کر آخرت تک کے یقین کی بات تک ہے۔ اگر انسان جو بات کہہ رہا ہے یا جس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ کمال تک پہنچنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر وہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا، ہر دن میں 10 بار ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن کیا واقعاً 10 بار دہرانے کے باوجود ہم اس آیت پر اس طرح یقین رکھتے ہیں؟ یہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ نعبد ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی کا سجدہ کرے تب اس کی عبادت کرتا ہو، جس کی سن رہا ہے اسی کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر اپنے شکم کی سن رہا ہے، یعنی بھوک کے آگے یا لذت کے آگے کسی اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر یہ شکم کا بندہ ہے، یہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ یہ نماز کے لیے کھڑے ہو کے جب کہتا ہے ایاک نعبد تو زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ بندہ کس کا ہے؟ شکم کا ہے۔ کوئی اگر شہوت رانی میں مبتلا ہے تو بندہ شہوت کا ہے، کوئی عیش و عشرت میں ہے اور اس کے آگے اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، تو چاہے وہ نماز میں کتنی بار کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اسے اس جملے پہ خود یقین نہیں ہے، اور جب اسے یقین نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اس جملے کا عوض کسی سے مانگ سکتا ہے؟ جب تک یقین نہیں ہے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں یقین اگر ہو جائے تو یہی ایک آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ جب میں نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ اگر یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے تو کیسے بھی مراحل اس کے سامنے آ جائیں خداوند عالم ضرور اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ خدا ہدایت کرنے والا ہے۔ کتنے راستے ہموار تھے یوسف کے لیے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اتنے راستے ہموار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لینا یہ یوسف کا کمال اس لیے کہ یوسف کو یقین ہے اپنے پروردگار پر۔ دروازے اگر بند ہوں تو ایک بار تو ذہن میں آئے گا کہ میں جاؤں کیسے، لیکن کتنا یقین تھا یوسف کو کہ اس کے ہاتھ بڑھانے پر فوراً دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کو یقین تھا کہ خدا اس دروازے کو کھول دے گا، چونکہ یقین تھا اس لیے خدا نے اس دروازے کو کھولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
یقین کا بہت دخل ہے امداد الہی میں. اگر یقین ہو تو ضرور مدد آتی ہے. سنا ہوا ہے قصہ بحرین کے ایک حاکم کے زمانے میں، اس کے ایک وزیر نے ایک سانچہ بنایا جس پہ خلفاء کے نام لکھے تھے، اور اس کے اندر اس نے انار کو رکھ دیا. یعنی جب انار چھوٹے تھے تو اس انار کے اوپر ان سانچوں کو باندھ دیا. دھیرے دھیرے جب انار بڑے ہوئے تو اس سانچے کا جو اوپر جو چیز حق تھی وہ ان کے اوپر چھپ گئی. اب اس نے اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا، حاکم کے سامنے، کہ دیکھیے ہم حق پر ہیں، یہ تو قدرت کی طرف سے دیکھیے پیغام آ گیا، یہی حق ہے. ظاہر ہے حکمہ عام طور سے کم عقل ہوتے ہیں، حاکم عام طور سے کم عقل ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے فوراً بلا لیا علماء حق کو کہ آپ اس کا جواب دیجئے. انہوں نے وقت مانگا، 3 دن کی مہلت مانگی، اور اس کے بعد استغاثے کے لیے صحرا میں گئے. ظاہر ہے پورے اعمال ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ان کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا. کوئی اگر فقہی مسئلہ ہوتا، سامنے کا مسئلہ ہوتا تو یقیناً حل ہو جاتا، لیکن یہ ایسا مسئلہ تھا کہ جس کو کتابوں سے حل نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی الگ مدد چاہیے. لہٰذا جا کے اس سے جو وارث ہے، یہی سکون ہے ہمارے علماء کو کہ جہاں تک ہماری عقل کام کرے گی ہم کریں گے، نہیں تو کوئی ہے جو ہمیں سنبھال لے گا. گئے میدان میں صحرا میں، جو طریقہ ہے حضرت سے استغاثے کا، استغاثہ کیا. 1 دن گزر گیا، 1 رات گزر گئی، دوسری رات گزر گئی، تیسری رات جب آئے تو تیسرے جس عالم دین کو معمور کیا گیا تھا وہ گئے، اور رات کے سناٹے میں صحرا میں انہوں نے استغاثہ کیا. ایک شخص آیا اور اس نے جواب بتا دیا کہ اس طرح سے ہے، وہ سانچہ فلاں جگہ رکھا ہے، وہاں سے جا کے بادشاہ کو دکھا دو. ظاہر ہے کہ جب جواب دینے حضرت آئے تو یہ سمجھ گئے کہ حضرت ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جب یہ بات بتائی تھی تو آپ پہلے دن بتا دیتے. تو حضرت نے خود جواب دیا کہ تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، اگر تمہیں یقین ہوتا میرے آنے پہ تو میں پہلے دن ہی تمہارے پاس آ کے جواب دے دیتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اصل یقین ہے، ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، اور ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. ایک کاروان ہے جا رہا ہے، بھوک سے اور پیاس کا غلبہ ہے، ہلاک ہونے والا ہے. رسول اکرم تشریف لائے، یعنی خدا نے پہنچایا یا رسول خود اس کاروان کو نجات دینے کے لیے پہنچ گئے اس تک. اس حال میں دیکھا تو رسول نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے جو ایک سوار ہے، ایک شتر کے اوپر، ایک اونٹ کے اوپر، اور اس کے پاس ایک مشک ہے اور اس میں پانی ہے. آج قریب تم سیراب ہو جاؤ گے، اس پہاڑ کو ادھر چلے جاؤ، عبور کر جاؤ. ظاہر ہے کہ یہ لوگ رسول کو ماننے والے تھے، جب کفار رسول کو جھوٹا نہیں کہتے تھے تو یہ تو بہرحال مسلمان تھے. رسول کی بات مان کر یہ پہاڑ کے اس طرف گئے، دیکھا یقیناً وہاں ایک جوان ہے، غلام ہے، کسی کا سیاہ فام غلام ہے، اور ایک اونٹ پر سوار ہے، اس کے پاس مشک ہے. ان لوگ کی پیاس دیکھ کے اس غلام کا بھی دل مائل ہوا، اس نے مشک کا دہانہ کھول دیا کہ یہ پانی پیئے. پورا کاروان تھا، وہ ایک غلام تھا، ایک مشک تھی اس کے پاس. برکت اور رسول کا قول کہ تم سب کی پیاس بجھ جائے گی. اس نے مشک کا دہانہ کھولا، اس پورے کاروان نے پانی پیا، پھر اپنی اپنی مشکوں کو بھرا، پھر اپنے اپنے سواریوں کو بھی پانی پلایا. اور اس کے بعد بھی وہ جوان متوجہ ہوا کہ میری مشک میں ابھی تک ویسے ہی پانی بھرا ہوا ہے. جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے فوراً کلمہ شہادتین جاری کیا. ابھی تک کافر تھا، وہ کلمہ جاری کیا اور رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا. رسول نے اپنے دست مبارک سے اس کے چہرے کو مس کیا، اس کا چہرہ فوراً سفید ہو گیا، یعنی نورانی ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں. کہا آنا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تم اپنے قبیلے کے پاس واپس جاؤ اور ان کو یہ بات بتاؤ. جب یہ اپنے گھر کی طرف یا اپنے مالک کی طرف گیا تو ظاہر وہ پہچان ہی نہیں پایا اس کو، کیونکہ یہ سیاہ فام غلام تھا. اسے لگا کہ کوئی شخص ہے جس نے میرے غلام کو قتل کر دیا ہے اور اس کی سواری اور مشق لے کے آ رہا ہے. لیکن جب اس نے نشانیاں بتانا شروع کی تو اسے یقین ہوا، اور جب قصہ بتایا تو پورا قبیلہ برکت رسول اور قول رسول سے وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والی. تو یہ کاروان کیوں نجات پا گیا؟
یہ بھوک اور پیاس پہ تھے، لیکن رسول نے کہا پہاڑ کے پیچھے ایک جوان ہے جس کے پاس مشق ہے، یقین ہوا رسول کے قول پر، لہذا نجات حاصل ہو گئی۔ اگر یقین نہ کرتے تو وہیں ہلاک ہو جاتے۔ تو یقین بہت اہم ہے۔ البتہ یقین کے درجے ہیں، ایسا نہیں کہ سب یقین ایک جیسا ہو، یقین کے بھی درجات ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں ویسے یقین کے بھی درجات ہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا سے کیا کہا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور خدا نے پلٹ کر پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، یعنی یقین ہے لیکن ابھی اس درجے کا نہیں ہے۔ یہی تو کہنے کا مطلب ہے، ابھی میں آنکھوں سے جب میں شہود دیکھ لوں تو میرا یقین بڑھ جائے گا۔ اور پورا مفصل قصہ کہ 4 پرندے اور الگ الگ حصے کیے گئے، پھر ہر ایک کی منقار کو اٹھا کے جناب ابراہیم نے آواز دی اور ایک ایک پرندے کا گوشت ہوا میں اڑتا ہوا جڑا۔ لیکن ابراہیم جو اولی العزم پیغمبر ہیں، اپنے بعد کے تمام ادیان کے جو نبی اور رسول ہیں ان سب کے والد ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اکرم نے بھی آپ کو باپ کہہ کر خطاب کیا ہے، ابراہیم کو خدا نے اپنے آپ میں امت کہا ہے، خدا نے جناب ابراہیم کو اکیلے امت کہا ہے، لیکن یقین کے اس درجے پہ ہیں کہ ابھی خدا سے کہہ رہے ہیں لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی اس یقین میں ابھی اور اضافے کا امکان ہے۔ اس کا مقابلہ اس ذات سے کیسے کیا جا سکتا ہے جو کہہ رہی ہے کہ اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یعنی وہاں امکان ہے بڑھنے کا، ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچے ہیں، اور یہاں یقین اس کمال پر ہے کہ اس کے آگے جا ہی نہیں سکتا، امکان نہیں ہے۔ یعنی کمال اپنی حد پر ہے کہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں، امکان ہی نہیں ہے۔ کس چیز کے سامنے سے پردہ ہٹایا جائے جس کی خبر علی کو نہ ہو کہ ہٹایا جائے؟ لہٰذا علی اس اعلان کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ میرے ایمان کا مقابلہ جب انبیاء سے نہیں کیا جا سکتا تو عام اصحاب سے میرا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ یقین کے درجات ہیں۔ جب انسان صاحب یقین ہوگا تو اس کے اندر اپنے آپ ایک اور صفت پیدا ہوگی، وہ ہے وفا۔ انسان کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ جب اسے یقین نہیں ہوتا۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس کو یقین ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، وعدے کو کبھی نہیں خراب کرے گا۔ اگر اسے یقین ہے تو پھر وعدے خلافی نہیں کرے گا۔ شہدائے کربلا کے اندر یہ دونوں چیزیں کمال تک ہیں، یقین بھی ہے اور یقین کے نتیجے میں وفا بھی ہے۔ حسین نے جنت کے درجات بعد میں دکھائے ہیں، اصحاب نے موت کی آرزو پہلے کی ہے، اور حسین سے یہ وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک نہیں 70 زندگیاں بھی ملیں اور ہمیں قتل کر دیا جائے، بلکہ بعض نغمے ہے کہ اگر ہمیں قینچیوں سے کاٹا جائے اور ہمارے بدن کو نظر آتش کر کے دھول میں اڑا دیا جائے لیکن پھر زندگی دی جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اب حسین نے ان کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا، تمام کی جگہ دکھا دی، یہ تمہارا یقین ہے، یہ میری جزا ہے۔ یہ اصحاب حسین ابن علی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس یقین پہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا رسول کا لشکر اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ جنہیں رسول کی رسالت پہ شک ہو رہا ہو وہ باقی چیزوں پہ کیا یقین کریں گے؟ جو امیر المومنین کی خلافت پہ شک کر رہے ہوں وہ باقی چیزوں پہ کیا یقین رکھیں گے؟ جو حسن علیہ السلام کو دھوکہ دے رہے ہوں وہ کسی کے کیا ساتھ دیں گے؟ لیکن حسین کے ناصر یقین اور کمال پر ہیں، لہذا وفادار ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جب یقین آتا ہے تو اس کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ میں بہت دیکھے جو چلے تو صحیح تھے لیکن عاقبت اور انجام صحیح نہیں ہوا۔
ہم جو زیارت عاشورہ کے بعد سجدے میں دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي قَدَمَ صِدْقًا، بار بار ہم یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم زیارت پڑھ رہے ہیں تو معاملہ حل ہے۔ بہت تھے جو حسین کو سلام کرتے تھے لیکن آخر وقت حسین کے خلاف کھڑے تھے۔ تاریخ میں ایک سے ایک نام ہے۔ جس دن جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، کچھ افراد جناب سیدہ گھر میں تھے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ یہی افراد جنگ جمل میں اس لشکر کے سالاروں میں سے، اور اس میں کس چیز کا بہت دخل ہے؟ اولاد اور ساتھی کا۔ خود امیر المومنین نے فرمایا کہ زبیر ہمارا تھا جب تک اس کا بیٹا جوان نہیں ہو گیا۔ زبیر کو کس نے رائے حق سے ہٹا دیا؟ عبداللہ ابن زبیر نے۔ ایک عجیب کردار ہے، کبھی موقع رہا تو بیان کریں گے۔ البتہ عبداللہ ابن زبیر بھی عبداللہ ابن زبیر کیسے بنا، یہ بھی ایک داستان ہے۔ جس کی کفالت رسول کی ایک زوجہ نے اس طرح سے کی کہ سوائے بغض علی کے کچھ اس کو نہیں دیا، تو نتیجے میں وہ نہ صرف خود جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اپنے باپ کو بھی جو صف علی میں ہے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ زبیر پھوپھیزاد بھائی ہیں امیر المومنین کے، پھوپھیزاد بھائی ہیں رسول اکرم کے، اور عاقبت کیا ہو رہی ہے کہ علی کے مقابلے میں آ کے قتل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اس جنگ میں نہیں رہے، بعد چلے گئے اور قتل کیے گئے، دھوکے سے قتل کیے گئے، لیکن بالآخر رسول امیر المومنین کے لشکر کے خلاف تھے۔ نقض عہد تو کیا، رسول امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی اور توڑی، یہ جرم تو ثابت ہے، توبہ بھی نہیں کی اس جرم سے، آ کے دوبارہ بیعت بھی نہیں کی۔ تو عاقبت بخیر ہونا بہت اہم ہے، اور اس کے لیے انسان خود اللہ سے دعا کرے اور معصومین سے توسل کرے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ادھر سے عطا نہ ہو تو بہت سخت ہے اس دور میں۔ اور انسان جب یقین پر ہو، وفا کے ساتھ ہو، اور انسان توکل اور توسل کرے تو یقیناً عاقبت بخیر ہوگا، اور اصل عاقبت بخیر ہونا ہے۔ یعنی انسان نے زندگی میں بہت سی لغزشیں کی ہوں، لیکن اس کی آخرت صحیح ہو جائے تو پھر اس کی تمام پچھلے معاملات حل ہیں، کیونکہ انجام بالخیر ہونا بہت اہم ہے۔ کیونکہ آخر میں دیکھا جائے کہ آخر میں کدھر گیا، ابتدا کہاں سے ہوئی اس پہ نظر بعد میں جاتی ہے، آخر کہاں گیا یہ بہت اہم ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ مکے سے ہزاروں لوگ چلے تھے، لیکن کربلا میں 70 نظر آ رہے ہیں۔ یہ 70 بھی مکے سے نہیں آئے ہیں، سب کچھ بصرے سے آئے ہیں۔ ایک شخص ہے بصرے میں، امام نے اس کو ڈائریکٹ خط نہیں لکھا ہے، بصرے کے لوگوں کو امام نے خط لکھا تھا، مکے سے ہی لکھا تھا کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ حق ضائع کیا جا رہا ہے، باطل کو چڑھایا جا رہا ہے، اس وقت مومن کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ بصرہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ابن زیاد کے کنٹرول میں۔ پورے بصرے میں اس طرح سے ناکہ بندی کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، لیکن یہ شخص اس فکر میں ہے کہ میں کس طرح حسین کی نصرت کروں، اور آخر اپنے لڑکوں کو تیار کیا کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی امر سب سے اہم ہے وہ حسین کی نصرت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمال تک پہنچے تو حسین کی نصرت کرنی ہے، اگر اس کے نتیجے میں قتل ہو جائیں تو کوئی خیر نہیں۔ یہ ہے یقین کہ اگر قتل ہو گئے اس راہ میں جانے کے سلسلے میں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم حسین کی نصرت کرتے ہوئے قتل ہوں گے، اور اس وقت روئے زمین پر حسین سے بہتر کوئی نہیں ہے جس کی نصرت کی جا سکے۔ یہ نکلے 10 بیٹوں کے ساتھ، اور بعض روایات میں ہے کہ کربلا میں آ کر حسین ابن علی سے ملحق ہوئے، تو بہت نکلے تھے لیکن کم پہنچے حسین کے ساتھ، اور کچھ تو ایسے ہیں جو ادھر سے لڑ رہے تھے، عصر تک ادھر سے لڑ رہے تھے۔ 2 نام ملتے ہیں ہمیں، اور بھی ہیں نام، 2 نام ایسے ہیں، 2 بھائی ہیں،
ابن زیاد کے لشکر میں لڑ رہے ہیں روز عاشوراء، حسین پر تیر چلانے والوں میں، یعنی حسین کے لشکر پہ تیر چلانے والوں میں. اور جب عصر میں امام حسین بالکل تنہا رہ گئے، بعض روایات میں وقت کا اختلاف ہے، لیکن اس کو ملتا ہے کہ عصر کے وقت جب حسین نے بالکل تنہا ہو کر ایک بار ناصر اور مددگار کو طلب کیا تو ان دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ حسین اس وقت غریب ہیں اور روئے زمین پر کوئی نواسہ رسول ان کے علاوہ نہیں ہے. رسول کی آل اگر مدد کے لیے پکار رہی ہے تو آؤ چلو مدد کرتے ہیں. تو بھائی نے کہا کہ کیا حسین ہماری خطاؤں کو معاف کریں گے؟ ہم صبح سے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ابھی تک ان کے مقابلے میں ہیں. اس نے کہا چاہ کر حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، بالآخر حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے، ہم کم سے کم اپنی صحیح اور کوشش تو کریں. دونوں گئے حسین کے پاس. کس وقت جا رہے ہیں؟ عصر عاشور. کتنے گناہ میں ملوث ہیں، حسین کے اصحاب کے قتل میں شریک ہیں، لیکن حسین کتنا رحیم ہیں، کتنا رعوف ہیں کہ حسین نے معاف کیا. اب حسین سے اجازت لے کے دونوں اب اس صف کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طرح صبح سے لڑ رہے تھے. یعنی یقین ہے کہ اب ہم کمال پر پہنچیں گے. دونوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور اب اپنے آپ کو شہدائے کربلا میں ملحق کر لیا. اگر انسان میں یقین ہو اور عمل کرے تو کل تک جو لعنت اللہ تھا آج علیہ السلام ہو جائے اور ایسے کمال پہ پہنچے گا کہ اب امام زمانہ بھی جب جا کر شہداء کو سلام کریں گے تو ان دو بھائیوں کو بھی سلام کریں گے جو کل تک ابن زیاد کے لشکر میں تھے، عصر تک ابن زیاد کے لشکر میں تھے، لیکن اس وقت رہتے عاقبت بخیر ہونا. انجام کیا تھا؟ آغاز یقیناً ابن زیاد کے لشکر سے تھا، لیکن چونکہ انجام انصار حسین بن کے ہو رہا ہے، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عاقبت بخیر. کتنے تھے؟ حسین کے ساتھ ایک شخص ہے، حسین سے اس بات پر بیعت کر رہا ہے کہ جب تک مجھے لگے گا میری نصرت آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب مجھے لگے گا کہ میری نصرت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو مجھے اجازت دے دیجیے. روز عاشور حسین کے ساتھ بعض روایت میں 100 تیر، بعض میں 200 تیر اس کے ترکش میں تھے. اس نے چلائے. جب عصر کا ہنگام ہوا اور تقریباً سارے اصحاب شہید ہو گئے تو امام حسین کے پاس آیا کہ آقا مجھے اجازت. امام نے کہا کہاں؟ کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جب تک میری نصرت آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہوگی میں آپ کا ساتھ دوں گا. دیکھیں انسان کی عاقبت. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نصرت آپ کے کام نہیں آئے گی. یہ ابھی تک یہ سوچ رہا ہے کہ حسین کو اس کی نصرت کی ضرورت ہے، جبکہ حسین اس کی نصرت کر رہے تھے. اگر یہ آخر تک رکا رہتا تو تاریخ میں ناصر حسین بن کر مشہور ہوتا. تیر چلایا اس نے حسین کے لشکر میں رہ کر، لیکن عاقبت حسین کے ساتھ مشہور نہ کر سکا. اس نے تیر، ان دو بھائیوں نے لشکر ابن زیاد کی طرف سے تیر چلائے تھے، لیکن وقت رہتے حسین کے دامن میں پناہ مانگ لی. انہوں نے عاقبت خیر کر لی، اس نے اپنی عاقبت بگاڑ لی. امام نے کہا رخصت ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اتنی دور چلے جانا کہ میرا سایہ استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر میری صدا استغاثہ تمہارے کان تک پہنچی اور تم نے آ کر جواب نہیں دیا تو خدا کے عذاب سے تمہیں کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا. تو ہمیں یہ کردار صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم انہیں پڑھیں اور گزر جائیں، یہ اس لیے کہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اطمینان نہ ہو جائے کہ آج ہم ظاہر حسین ہیں، آج ہم مجلس میں بیٹھے، مجلس حسین کا خیمہ ہے، آج ہم حسین کے خیمے میں بیٹھے ہیں. حسین سے ہر دن دعا اور توسل کریں کہ آقا اسی خیمے میں انجام ہو. یہ بہت اہم ہے. کتنے ہیں نام و منصب ملا حسین کو چھوڑ دیا، مال ملا حسین کو چھوڑ دیا، دنیا ملی حسین کو چھوڑ دیا. اور اس کا برعکس بھی ہے.
نہ جانے کب ذہن میں کیا خیال آیا، ساری دنیا چھوڑ کر حسین کا ہو گیا۔ یہ دونوں کردار ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ اگر کوئی دیر سے آئے تب بھی اس گھر کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر کوئی چلا جائے تو پھر اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ذہن میں بالکل نہ رہے کہ حسین کو نصرت چاہیے، نصرت ہم ہی کو چاہیے۔ وہ تو کرم ہے حسین کا کہ وہ اپنے لیے ناصر طلب کر رہے ہیں تاکہ تم ناصر کے نام سے پہچانے جاؤ، تمہیں شرف دے رہے ہیں، تمہیں مقام دے رہے ہیں۔ اور یہ ساری تیاری کس لیے؟ کہ حسین جانتے ہیں کہ ایک حسین آنا ہے اور اسے سپاہی نہیں ناصر چاہیے ہوگا۔ ہر امام کے پاس جب لوگ گئے کہ مولا قیام کریے تو امام نے یہی کہا کہ ناصر نہیں ہے۔ کسی امام نے نہیں کہا ہمارے پاس فوج نہیں ہے، کیونکہ کسی امام کو فوج کی ضرورت ہی نہیں تھی، امام کو ناصر چاہیے تھے۔ وقت کے امام کو بھی ناصر چاہیے، اور ناصر کیسے ہوں یہ حسین نے بنا کر دکھائے کہ ایسے ہو۔ حر کے لیے اس مقام کو چھوڑنا آسان چیز نہیں تھی، ایک پورے دستے کا سپہ سالار ہے، ایک اہمیت ہے لشکر میں، سردار ہے، قبیلے کا سردار ہے۔ لیکن اگر عاقبت بخیر ہو تو الفاظ کی بازگشت انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ کربلا میں کردار ہے شبیب، عابس بن شبیب، عظیم سپاہیوں میں سے بلکہ ناصروں میں سے، امیر المومنین کی فوج میں لڑے ہیں، امام حسن کے لشکر میں رہے ہیں۔ مسلم ابن عقیل نے آ کر جب کوفے میں تقریر کی تو انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کر کے یہی کہا تھا کہ میں دوسروں کے دل کا حال نہیں جانتا، لیکن میں یقین کامل کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کرتا ہوں کہ میرا امام صرف حسین ابن علی۔ اور اسی لیے جب کوفے کے حالات بگڑے تو فوراً کوفے سے نکل کر حسین سے ملحق ہو گئے، اور روز عاشورہ امام حسین کی خدمت میں آ کے کہنے لگے آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ اتنے بہادر تھے کہ جرت نہیں تھی کسی میں، چونکہ یہ لوگ پہچانتے تھے ان کو، کوفے کے رہنے والے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ ان کے مقابلے میں آئے۔ کوئی پہلوان اکیلے ان کے سامنے آ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر سر سعد نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ان کے مقابلے میں لڑنا جا رہا ہے تو کہا مل کے حملہ کرو، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مل کر حملہ کر رہے ہیں، اور حملہ بھی کس طرح کر رہے ہیں کہ پتھر برسا رہے ہیں، نہ کہ قریب سے آ کے جنگ کریں، پتھر برسا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے فوج نے، تو ایک بار انہوں نے اپنی زرہ ہٹا دی، نہ صرف زرہ بلکہ اپنے لباس کو بھی پارا پارا کر دیا، اور اپنے سر کے اوپر جو خود تھا بھی اس کو بھی نکال دیا، اور تلوار پورے ننگے بدن کے ساتھ تلوار لے کر آئے اور کہنے لگے کہ میں نصرت حسین کے لیے آمادہ ہوں، تم میں سے کون ہے جو مرد کی طرح مجھ سے مقابلہ کرے؟ اور اس کے بعد جب جنگ کرنا شروع کی 200 لوگوں کو فنار کیا۔ 200 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد آخر زخموں سے چور ہو کے جب زمین پر گرے تو فوجوں نے گھیرا اور سر اور تن میں جدائی کی، اور وہ ان سروں میں جو روز عاشورہ حسین کی طرف پھینکے گئے ان میں سے ایک سر عابس کا ہے، کچھ سر کاٹ کے فوراً امام حسین کی طرف پھینکے گئے، یہ سر پھینکا گیا حسین ابن، ہر فوجی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے قتل کیا، اور خود ابن سعد نے کہا کہ تم میں سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس کو قتل کرے، تم سب نے مل کے اسے قتل کیا۔ جب ناصر حسین کا بنتا ہے تو اس کی شجاعت کا قصیدہ دشمن بھی پڑھتا ہے۔ ہاں عابس نے اپنی قربانی ضرور دی، جسم پر پتھر سے حملے کیے گئے، سر اور تن میں جدائی کی گئی، سر حسین کی طرف پھینکا بھی گیا،
لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا عابس، جب تمہارا سر پھینکا گیا حسین زندہ تھے۔ حسین نے فوجوں کو بھیج کر خود جا کر تمہارے بدن کو شہداء میں شامل کیا، لیکن میرا حسین جب اکیلا ہوا تو کوئی نہیں تھا۔ حسین کی جنگ آسان جنگ نہیں تھی۔ انسان جب میدان جنگ میں آتا ہے تو صرف بدن سے تو نہیں لڑتا، ظاہر اس کا ذہن کتنا ہموار ہے جنگ کے لیے، اس کا بہت دخل ہے۔ حسین ابن علی کے ذہن کی اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی، لیکن چونکہ یقین کامل پر ہیں، لہذا تاریخ نے لکھا کہ جیسے جیسے وقت شہادت نزدیک آ رہا تھا حسین کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ یقین ہے، یہ حسین کا یقین تھا جو انہیں میدان میں لے کر آیا تھا۔ لیکن واقعاً اس آن میں جہاد کرنا آسان چیز نہیں ہے۔ لوگ امیر المومنین کو شجاع کہتے ہیں کہ یقیناً شجاعت میں علی کے آگے کوئی نہیں ہے، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں امیر المومنین، آپ نے کبھی جنگ 3 دن کی پیاس میں نہیں لڑی، آپ نے کبھی ان حالات میں جنگ نہیں لڑی کہ خیمے میں حرم اکیلے ہوں۔ حسین کے ذہن میں کتنی چیزیں چل رہی ہوں گی، جب زینب کو خدا حافظ کہہ چکے، جب سکینہ کو خدا حافظ کہہ چکے، جب اہل حرم کو خدا حافظ کہہ چکے، خود سلام کی کیفیت بتا رہی ہے، علیکنا من السلام، یہ کنہ کی ضمیر بتا رہی ہے کہ خیمے میں اب کوئی مرد نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو سید سجاد مریض ہیں، امام باقر اب کی عمر ابھی 4 برس ہے، خیموں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ حسین کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اب ان کے پردے کا محافظ اکیلا میں ہوں، نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ آن و محمد ہیں، نہ انصار و اقربا کا لشکر ہے۔ اور حسین جنگ کرتے کرتے اکثر خیمے کی طرف آتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، اسی لیے پیچھے سے خندق کھودی گئی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو۔ حسین کتنی غیرت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، میری زندگی میں حرم پر کوئی حملہ نہ ہو۔ ہاں حسین نے اکیلے جنگ کی ہے، اور روایت نے لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ جب جنگ کر رہے تھے اور حسین ایک ایک ضرب سے سب کو زمین پر گرا رہے تھے، ایک بار ابن سعد نے کہا کہ اگر صبح قیامت تک لڑتے رہے تو حسین کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاتح خیبر کا لال ہے، اس کے ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، مل کر حملہ کرو۔ سارے لشکر نے مل کر حملہ کیا، اور ایسا حملہ خود امام نے فرمایا، معصوم امام نے فرمایا کہ میرے بابا کو ہر ہتھیار سے حملہ کیا گیا، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزہ لگاتا تھا، کوئی تیر برساتا تھا، کوئی خنجر لگاتا تھا، کوئی گرز مارتا تھا، کوئی پتھر اٹھا کے مارتا تھا، اور یہاں تک کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا کر حسین کی طرف پھینکتا تھا۔ زخموں سے چور میرا امام جنگ کرتا تھا، کبھی علی اکبر کو آواز دیتے تھے، کبھی علی اکبر کو آواز دیتے تھے، اے علی اکبر، بڑا شوق تھا بابا کی جنگ دیکھنے کا، آؤ دیکھو تمہارا باپ کس طرح جنگ کر رہا ہے۔ کبھی دریا کا رخ کرتے تھے، عباس بڑا یقین تھا تمہیں میری جنگ پر، آؤ دیکھو تمہارا حسین کیسے جنگ کر رہا ہے۔ کبھی اصحاب کو یاد کرتے تھے، کبھی علی کو یاد کرتے تھے، جنگ کرتے جاتے تھے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس جنگ کی شدت یہ تھی کہ اگر حسین ایک آن کے لیے بھی سانس لینے کے لیے رکتے تھے، سینکڑوں تیر بدن اقدس کی طرف روانہ کر دیے جاتے تھے، سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہا دشمن، لیکن حسین کی تلوار رک نہیں رہی۔ اسی اثنا میں ایک تیر حسین کے ماتھے پہ لگا، حسین نے اس تیر کو پیشانی سے نکالنا چاہا، سینے کی سفیدی نمایاں
آیا ہوئی، ایک تیر سے شعبہ حسین کے سینے کی طرف روانہ کیا گیا۔ ارے یہ تیر حسین کے جسم کو چیرتا ہوا اس طرف نکل گیا۔ حسین نے تیر کی گہرائی کو دیکھا، اندازہ کیا کہ اگر اس کو واپس کھینچا تو زخم زیادہ ہوگا، لہٰذا ایک بار ہاتھ کو پش پہ لے گئے، پش کی طرف سے تیر کو بدن سے باہر کھینچا، ایک خون کا پرنالہ جاری ہوا۔ حسین اب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، کسی نے ایک نیزہ چبویا، اب فاطمہ کا لال گھوڑے پہ ٹک نہ سکا، زمین کی طرف روانہ ہوا۔ بہن نے اس منظر کو دیکھا، قاتل سینے پہ سوار ہے۔ کسی بہن کو خدا یہ منظر نہ دکھائے، لیکن حسین کی غیرت نے برداشت نہ کیا، ایک بار اشارہ کیا۔ زینب امام کے اشارے کو سمجھی، خیمے کی طرف واپس جانے لگی، ابھی در خیمہ تک پہنچی تھی، کربلا کی زمین پر زلزلے کی کیفیت ہوئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، کسی نے آواز دی، الا ذبح الحسین بکرب بلا، قد قتل الحسین بکرب بلا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدائے ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حضرت کر رہا ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما، خدایا زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص مرحوم حسن علی ابن مرحوم منہ، مرحومہ سلیمن بنت مرحوم غلام حسین، مرحوم سید اصغر حسین ابن محمد حسین، مرحوم سید محمد حسین ابن عباس مرزا و نواب بیگم بنت عبداللہ، اور مرحوم فصیح الحسن ابن ذاکر حسین، حاجرہ بیگم بنت رضا علی، محمد عباس ابن فصیح الحسن، امیر حسن ابن سید حسن، زہرہ بی بی بنت علی غدیر اور ماہپارہ بیگم بنت تنویر حسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔